بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان مبارک کے روزوں سے متعلق ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرمایا، یعنی قرآن مجید کے علاوہ اللہ نے کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی اور وہ آپ نے ہم کو پہنچائی۔ یہ حدیث قدسی کہتی ہے کہ یوں تو انسان جو بھی عمل اس دنیا میں کرتا ہے اچھائی کا، اس کا اجر اس کو ملتا ہے 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک۔ یہ وہ بات ہے کہ جو قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید میں 2 الگ الگ مقامات پر بیان ہوئی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو اتنا ہی اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا، اس کی سزا ہوگی، جتنا کہ اس گناہ کی برائی ہے۔ مگر جو شخص نیکی کرتا ہے تو اس کو اس سے 10 گنا زیادہ ثواب بدلہ ملے گا۔ لیکن ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اس کی مثال ایک ایسے دانے کی ہے کہ جس کو جب بویا جائے تو اس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ یعنی بویا تو ایک دانہ گیا تھا مگر اس میں سے 700 دانے نکلے، گویا کہ اس کو 700 دانوں کا ثواب ملے گا۔ گویا کہ یہ 2 الگ الگ بیانات ہیں نیکی ہی کے نتیجے بدلے کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کے عمل پر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ثواب دیتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں فرماتا ہے کہ الصوم لی، روزہ تو میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یعنی میں خود اس کا بدلہ اپنی طرف سے ایسا خاص دوں گا کہ جو اس طرح کے اعداد و شمار میں گنتی میں نہیں آئے گا، وہ ایک غیر معمولی بدلہ ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں جو بھی نیکی بھلائی کرتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ قابل قبول ہونی چاہیے، اچھی نیت سے ہونی چاہیے، اس نیکی کے ساتھ کوئی اور برائی لپٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن وہ کرتا اپنے لیے ہی ہے، اس کی اپنی کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ نماز میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرنا ہماری ضرورت ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنا ہماری ضرورت ہے، ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ان کی ضرورت ہونی چاہیے۔ اسی طرح حج اور عمرے میں ہم اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، ہم جانا چاہتے ہیں، یہ ہماری خواہش ہے کہ ہم اللہ سے روحانی ملاقات کریں، اور اسی طرح سے باقی تمام نیکیاں بھی ہیں۔ مگر روزے کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں جو ہماری فطری جبلی ضروریات ہیں ہم ان کو روکتے ہیں، ان پر قابو پاتے ہیں، اور اس کا مقصد، اس کی حکمت، اس کی وجہ، اس کی موٹیویشن کچھ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، ہم اس کو راضی کر رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ روزہ میرا بندہ صرف میرے لیے رکھ رہا ہے، اس لیے اگرچہ کہ دوسری نیکیاں بھی وہ میرے لیے کرتا ہے، مگر بہرحال ان کا ایک تقاضا، ان کی ضرورت اس کے اندر بھی موجود ہے، تو میں ان کا بھی اجر دوں گا، مگر روزے کا اجر میں خاص دوں گا۔ وہ ایسا اجر ہوگا کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، اس لیے
کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔